سفیر امن اے بہار چمن، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، شہنشاہ سہن صدقہ سربراہ تحریک منہاج القرآن ڈاکٹر طاہر القادری کی ایسٹ اور ویسٹ مڈ لینڈز کے مرکزی عہدیداران اور ذمہ داران کے ساتھ ایک اہم ملاقات منہاج القرآن سینٹر والسل میں انعقاد پذیر ہوئی، جس میں مرد و خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر عالمی مبلغ اسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے والدین کے حقوق، اولاد کی تعلیم و تربیت، حقوق العباد اور عصری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے منفی ذرائع ابلاغ سے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے بطور مسلمان اپنی ذمہ داریاں نبھانے بارے تفصیلی واضح و نصیحت کی۔ اس موقع پر سربراہ تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل نے مقامی و بین الاقوامی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، بنیادی طور پہ یہ یو کے کا اور بعد ازاں یورپ کا جو میرا وزٹ ہے، اس پر فوکس ہے چھوٹے جو بچے بچیاں ہیں، جو جنریشنز آگے جوان ہونے والی ہیں بچپن سے، ان کی تعلیم اور تربیت کا کیا میکانزم ہو، کس طرح ان کے عقیدے، ایمان کو، کلچر کو، عادات اخلاق کو محفوظ کیا جائے، یہ اس کے اوپر سارا فوکس ہے میرے اس دورے کا۔ اور جتنے میرے کنونشنز اور گیدرنگز اور اجتماعات اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میں ان ملاقاتوں میں یا یوتھ کو ایڈریس کر رہا ہوں الگ سے، یا ان کے پیرنٹس کو ایڈریس کر رہا ہوں الگ سے، کہ کس طرح اس نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچایا جائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں تک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا تعلق ہے، اوورسیز پاکستانی تو اس میں کوئی زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان میں رہنے والے، کیونکہ اب یہ قانونی جنگ ہے اور وہ صرف ہم ہی لڑ رہے ہیں۔ یعنی ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اس میں کیس لڑ رہے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا، ہمارے وکلاء کا پینل ہے۔ ہم ہائی کورٹ میں جو اپیل ڈسکشن میں ہے، جو معطل کر دیا گیا تھا جوائنٹ انویسٹیگیشن کو، جے آئی ٹی کو، اس کی بحالی کے اوپر کیس لڑ رہے ہیں۔ اس کا اونچے درجے کے وکلاء کا ایک الگ پینل ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی ہماری اسی کیس کے سلسلے میں اپیلیں پڑی ہیں، اس کا ایک الگ پینل ہے۔ یہ تو ایک ایسی قانونی جنگ ہے جو عدالتوں کی تینی سطحوں پر ہم پچھلے 7-8 سال سے لڑ رہے ہیں، اور وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلا دن تھا، حتیٰ کہ جے آئی ٹی بنوائی ایفرٹ کر کے، اور جب اس نے تفتیش مکمل کر لی مور دین 90%، اور نواز شریف صاحب تک کا بیان بھی لے لیا، شہباز شریف صاحب کا لے لیا، رانا ثناء اللہ صاحب کا لے لیا، اور تمام لوگ جو نامزد تھے ان کے بیان قلم بند کر لیے، اور اب جے آئی ٹی اپنا چالان بنا کے رپورٹ سبمٹ کرنے والی تھی اس عدالت میں، جس عدالت میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس زیر سماعت ہے، اس کو سسپینڈ کروا دیا گیا، اسٹے آرڈر لے لیا۔ پھر میں سپریم کورٹ گیا، سپریم کورٹ میں نے خود بحث کی، اور سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنانے کا آرڈر کیا، اور اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے پھر کیس بھیجا کہ ہائی کورٹ صرف 3 مہینے کے اندر فیصلہ سنائے، صرف 3 مہینے کے اندر۔ بدقسمتی ہماری یہ کہ آج 3 سال ہو گئے، سپریم کورٹ کا آرڈر 3 مہینے میں فیصلہ کرنے تھا، 3 سال ہو گئے، بحثیں مکمل ہو چکی ہیں، فیصلہ اناؤنس کرنا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ابھی۔ ڈاکٹر صاحب تو ہم تو وہ جنگ خود لڑ رہے ہیں، اس میں اور لوگوں کا یہ پروسیس قانونی اور عدالتی ایسا ہے کہ دوسرے لوگوں کا انوالومنٹ نہیں۔ خرچہ ہے، خرچہ ہم کر رہے ہیں، وہ ہمارے اپنے ضمیر کی خاطر، اپنی غیرت کی خاطر، ان شہیدوں کے خون کی حرمت کی خاطر۔ اس پر میں کمنٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، انہوں نے رابطہ کیا ہے، عمران خان صاحب نے بات کی ہے مجھ سے، ان کے اور لیڈرز پیٹ کے اور منہاج القرآن کے مرکز میں میٹنگ کرتے رہے ہیں، وہ ان کی میٹنگ چل رہی ہیں، آگے دیکھیں، وہ قبل از وقت ہے کچھ بھی کمنٹ کر۔ دیکھیے جو پاکستان میں جہاں تک تعلق ہے پولیٹکس کا، میں 3 سال پہلے سے 2018 یا 19 میں پاکستان کی پولیٹکس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکا ہوں، پاکستان کی پولیٹکس سے لا تعلق ہوں، اس لیے کہ پاکستان میں پولیٹکس نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ پولیٹکس کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا تھا،
تو میں تو اس سے لا تعلق ہوں. سو اس کام کرنے کے لیے تو جانے کی ضرورت نہیں. میں ویسے پاکستان آنا جانا میرا ملک ہے, میرا وطن ہے. وہ قوم کی نسلوں کی تعلیم اور تربیت اور آئندہ صدیوں تک انہیں علم کا نور دینے کے لیے فریضادہ. میں تو ایسی نظریں نہیں دیکھتا جو مجھ پر لگی ہوئی ہیں. یہ ہے کہ یہ قوم کو فیصلہ کرنا ہے خود. میں تو پولیٹکس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں, یعنی میں پولیٹکس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں. یہ کہ جو اچھائی کا کام کریں گے انہیں سپورٹ کریں گے. اور پیٹ کا اپنا رول ہے, کیونکہ میں اس کا چیئرمین نہیں ہوں. پیٹ کا اپنا سٹرکچر ہے, آزاد کیا ہے. وہ نیکی کے لیے, اچھائی کے لیے, حق کے لیے کھڑے ہیں, کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیے محرم کا مہینہ اور واقعہ کربلا اور شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام, یہ ایک ہی میسیج دیتے ہیں کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ ڈٹو اور سر کو نیچے جھکنے نہ دو. خوف زدہ نہ ہو, حق کے لیے اٹھو, حق کے لیے جیو, حق کے لیے مرو. اس میں خیر ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کا مزید کہنا تھا کہ تارکین وطن کو اپنی نسل نو کے مستقبل اور ایمان کو محفوظ بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ وقت اپنے خاندان کی تعلیم و تربیت اور اصلاح پر صرف کرنا ہوگا. SM عرفان طاہر, ورلڈ نیوز, والسل.